رات اپنی سیاہی سمیٹ رہی تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا رفیق گھٹنوں میں سر دیے گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ صبح ہوتے ہی اسے پھانسی دی جانے والی تھی۔ پوری دنیا اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں جو طوفان تھا وہ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ رفیق کو خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ نے اسے ایک اور موقع دیا ہوتا تو وہ اپنی زندگی بدل سکتا تھا، لیکن اب تک ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ انسانوں کی عدالت نے اسے سزا سنا دی تھی، لیکن اسے سب سے زیادہ ڈر اس عدالت کا تھا جو اللہ کے سامنے لگنے والی تھی۔ رفیق کا بچپن ایک غریب گھر میں گزرا تھا۔ اس کے ماں باپ نیک اور شریف لوگ تھے، لیکن غریبی کی وجہ سے ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ رفیق کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی تقدیر اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ اس نے بہت کم عمر میں ہی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ جلدی امیر بننا چاہتا ہے تو اسے کچھ الگ کرنا ہوگا۔ پہلی بار جب اس نے چوری کی تو اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا تو اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ دھیرے دھیرے چوری کرنا اس کی عادت بن گئی۔ اسے یقین تھا کہ دنیا کی پولیس سے وہ بچ سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو کوئی ظلم کرے گا وہ اپنے ہی خلاف کرے گا۔ رفیق کا لالچ بڑھتا گیا۔ وہ حرام کی کمائی سے عیش کرتا رہا اور اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن جب رفیق کا سب سے اچھا دوست سمیر اس سے ملنے آیا تو اس نے کہا، رفیق ہمیں اس غلط راستے سے واپس لوٹنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان نے رفیق کے دل میں فسفسایا، اگر سمیر صحیح راستے پر چلا گیا تو وہ تیرا راز کھول سکتا ہے، اگر وہ زندہ رہا تو تجھے خطرہ رہے گا۔ اس رات جب سمیر نماز کے لیے جا رہا تھا، رفیق نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز چاقو تھا۔ مجھے معاف کر دو رفیق، سمیر نے کہا، لیکن رفیق پر شیطان کا اثر تھا۔ اس نے سمیر کے سینے میں چاقو اتار دیا۔ سمیر کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئیں اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ رفیق کو یہ قتل کر کے چین نہیں ملا، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا۔ اسے ہر وقت لگتا تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ شاید یہ اس کا ضمیر تھا جو اسے اندر سے کچوٹ رہا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو کوئی ناحق کسی کو مار ڈالتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ رفیق کو کچھ ہی دنوں میں پولیس نے پکڑ لیا۔ عدالت نے اسے گنہگار قرار دیا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب جب اس کی آخری رات تھی تو اس کا دل سچے افسوس سے بھر گیا۔ اس نے پہلی بار نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑا۔ یا اللہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، رحیم ہے، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اسے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہو۔ رفیق کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ صبح ہوئی، سپاہی اسے لینے آئے۔ وہ اب ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آخری شبد کہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ رسی کھینچی گئی اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک سنسان میدان میں پایا۔ اس کے سامنے دو فرشتے کھڑے تھے، منکر اور نکیر۔ کون ہے تیرا رب؟ رفیق کے ہونٹ کانپے، لیکن اس نے کہا، اللہ۔ تیرا دین کیا تھا؟ اسلام۔ پھر اس کے گناہ دکھائے گئے۔ وہ چیخ پڑا، یا اللہ، یہ سب سچ ہے، لیکن میں نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، رفیق تیرا مقدر اب میرے ہاتھ میں۔ وہ کانپنے لگا۔ اس کے سامنے دو کتابیں آئیں، ایک میں اس کے گناہ تھی، دوسری میں اس کی توبہ۔ تو نے بہت گناہ کیے، لیکن تو نے میری رحمت پر بھروسہ کیا اور آخری وقت میں سچے دل سے توبہ کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرشتوں نے اعلان کیا، رفیق کو معاف کر دیا گیا ہے اور اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے آخری وقت میں بھی توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یہ دنیا دھوکہ دے سکتی ہے لیکن آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ کبھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ موت سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی مرضی سے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچاؤ، مرنے سے پہلے سچی ہدایت دے۔ یہ کہانی کالپنک تھی، یہ کسی سچی گھٹنا پر آدھارت نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو سیکھ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔